أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم فرض کیے گئے ہیں تم پر صیام روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً مریض، او علی سفر یا سفر پر فعدتن تو وہ تعداد پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیۃ فدیہ دینے کی، یعنی کہ کچھ طعام کھانا کھلانا مسکینہ محتاجوں کو، فمن تطوع پس جو کوئی خوشی سے کرے خیرن یہ بہتر ہے، فہو اس کے لیے خیر لہ بہتری ہے اس کے لیے، وان تصوموا اگر تم روزے رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن نہیں رکھ رہے تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، یعنی اچھا ہے۔ اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شہر رمضان، شہر مہینہ رمضان کا الذی وہ جس میں انزل نازل کیا گیا فیہ القرآن اس میں قرآن پاک، ہدن ہدایت ہے للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور کھلی نشانیاں ہیں من الہدی ہدایت کی، والفرقان جو کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، فمن پس جو کوئی شہیدہ موجود ہو منکم تم میں سے شہرن اس مہینے کو پالے، فلیصم پس اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن کانا اور جو کوئی ہو مریضاً بیمار، او علی سفر یا پھر سفر پر، فعدتن پس وہ تعداد پوری کر لے من ایام اخر یعنی کہ دوسرے دنوں میں، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بکم اليسر تمہارے لیے آسانی، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا بکم العسر تمہارے لیے وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم پوری کرو عدتہ تعداد، وَلِتُكَبِّرُوا تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وہ جس نے ہدایت دی تم کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو۔ روزوں کا مہینہ یعنی کہ شہر رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن پاک نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کے اندر الگ الگ تمیز کر دینے والا ہے، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو یعنی کہ اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں وہ اس کا شمار کر لے یعنی کہ روزوں کو گن لے، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ جب رمضان گزر جائے تو بعد میں جب بھی وہ اس کے لیے آسانی ہو تو وہ اس کو روزوں کو رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت بخشی ہے
تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سالا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے متعلق فإنی پس بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار کو اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا لی بس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں لعلہم مجھ پر تاکہ یرشدون وہ ہدایت پائیں فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنوا اور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور جب کوئی مجھے پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستے پر چلتے رہیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ احل لکم حلال کی گئی کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلن رات سیامو روزوں کی رفثا بے پردہ ہونا یا خلوت اختیار کرنا الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف ہن لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہے وانتم لباس لہن اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علیما معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو انکم بے شک کنتم تھے تم تختارون خیانت کرتے تھے انفسہم اپنے نفس کے ساتھ فتابہ پس توبہ قبول کی علیکم تم پر وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے فالآن پس تم آؤ باشرون مباشرت کرو ہننا ان سے وابتغوا اور طلب کرو ما کتب اللہ جو لکھا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے وکلوا اور کھاؤ واشربوا اور پیو حتی یہاں تک کہ تبینہ صاف ظاہر ہو جائے لکم تمہارے لیے خیتی دھاری ابیضی سفید من الخیط الاسودی سیاہ دھاری سے من الفجری فجر تک ثم اتموا ثم پھر اتموا پورا کرو سیامہ روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروا اور نہ تم مباشرت کرو ہننا ان سے وانتم اور تم عاکفون اس حالت میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو فی المساجد مساجد میں دل کا یہ حدود اللہ تعالیٰ کی حدود ہے فلا پس نہ تم تقربوها اس کے قریب جانا کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی اپنی نشانیاں یا اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ تم یتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے اور وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو یعنی کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے تو اس لیے تم پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی کہ اولاد اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے پھر روزہ رکھ لو رات تک پورا کرو اور جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کے پاس
نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ اموالکم اپنے مال بینہم آپس میں ان میں ملا کر بالباطل ناحق وتدلو اور پہنچاؤ بہا اس کو الی الحکامی ان کے حاکموں کی طرف لتاکلو تاکہ تم کھاؤ فریقاً کوئی حصہ من اموالکم لوگوں کے مال سے اموالکم مال اپنے بینکم درمیان آپس میں ان کے بالباطل ناحق ولا تدلو اور نہ پہنچاؤ بہا ان کو الی الحکامی حکام کی طرف لتاکلو تاکہ تم کھاؤ کوئی حصہ من اموال الناس اموال لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم گناہ کے ساتھ وانتم تعلمون اس حالت میں کہ تم جانتے ہو۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور اس کو یعنی کہ رشوت حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگوں کا مال کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونکا وہ پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یسألونکا وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الاہلۃ نئے چاند کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہیا وہ تو مواقیت اوقات بتانے کا پیمانہ ہے للناسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے بارے میں ولیسا اور نہیں ہے برو نیکی بان تاتوا یہ کہ تم آؤ بیوتا گھروں میں من ظہوریا اس کے پشت سے یعنی کہ گھروں کے پیچھے سے ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے کہ من اتقا تم پرہیزگار بنو واتوا البیوت اور آؤ گھروں میں من ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مقدس مقامات پر اور زیارت گاہوں پر جانے کے لیے انسانوں نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی تھی اجر و ثواب کے لیے، وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے۔ یہ سب بے اصل اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ نیکی کی اصل راہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کر لے، یعنی کہ یہاں پر اشارہ عربوں کی اس جاہلی رسم کی طرف ہے جس روز سے وہ احرام کی حالت میں گھروں میں پشت کی جانب سے نقب لگا کر کود کر داخل ہوتے تھے اور اسے نیکی سمجھتے تھے۔ اس بات میں نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے تم لوگ آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یقاتلون جو لڑتے ہیں تم سے ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا معتدین یعنی کہ زیادتی کرنے والوں کو۔ اور جو لوگ تم سے لڑے تم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وقتلوہم اور قتل کرو حیثو جہاں کہیں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، اخرجوہم اور نکالو ان کو من حیثو جہاں پر بھی پاؤ، اخرجوکم نکالو جہاں سے بھی وہ نکالیں تم کو،
من حیث اخرجوکم جہاں سے بھی وہ نکالے تم کو، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوا اور نہ لڑو تم ہم ان سے، عند المسجد مسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ قتل کرے یا لڑے تم سے، فیہ اس میں، فإن قاتلوکم پس اگر وہ لڑے کم تم سے، فقتلوہم پس تم لڑو ان سے، کذالک اسی طرح جزاء بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافرون کافروں کو، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے، فساد یا قتل خون ریزی کہیں سے بھی وہ بڑھ کر کرے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی کعبہ کے پاس نہ لڑے تو تم بھی ان سے وہاں نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافر کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وقاتلوہم اور لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونو نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ اور فساد، ویکون اور ہو جائے دین اللہ تعالیٰ کا خالص طور پر، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان پس نہ زیادتی کرو، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر، ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہی دین ہو جائے، اگر وہ فساد سے باز نہ آئے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کریں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ الشہر الحرام حرمت والے مہینے بدلے مہینے کے حرمت والے، والحرمات حرمتیں ادب کی چیزیں ہیں، قصاص جو کہ بدلہ رکھتی ہیں، فمن اعتداء پر جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم میں سے، فاعتدوا پس تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی اسی کی مثل، ما اعتدى جیسی اس نے زیادتی کی تھی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی زیادتی تم ان پر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ يُحِبُّ دوست رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے محسنین نیکی کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد
المسجد الحرام اتم الحج اور پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرہ کے لیے فإن أوسرتم پس پھر اگر تم روک لیے جاؤ فمستیسر تو جو کچھ میسر میں آئے من الہدی قربانی سے ولا تہلکوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدیہ پہنچ جائے قربانی محلہ اس اپنی جگہ پر فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او بھی یا پھر اس اذن کوئی تکلیف میں ہو من راسی اس کے سر میں ففدیتن تو پس وہ فدیہ دے دے من صیامین یا روزے رکھنا او صدقۃ یا صدقہ دینا او نسکین یا پھر قربانی کرنا فإذا پس جب امنتم تم امن میں یعنی اطمینان میں ہو فمن تمتع پس جو کوئی فائدہ اٹھائے بالعمرۃ یعنی 7 عمرے کے الی الحج حج تک فمستیسر پس جو کوئی جس کو بھی میسر آئے من الہدی قربانی سے فمن پس جو بھی فمن لم یجد پس جو نہ پائے فصیام پس وہ روزے رکھ لے 3 ایام 3 دنوں کے فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس آؤ تل کا یہ عشرۃ پورے کاملۃ تل کا یہ عشرۃ 10 ہے کاملۃ مکمل ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے لم جو نہ یکن ہو اہلو گھر والے حاضری موجود اس کے مسجد الحرام مسجد حرام میں واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈواؤ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اگر وہ سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو جائے تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں رکھے اور 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب وہ واپس لوٹے تو یہ پورے 10 روزے ہیں یعنی کہ 7 روزے حج سے واپس لوٹنے پر وہ 7 روزے رکھے تو پورے یہ 10 ہو گئے تلک عشرۃ کاملہ 10 روزے ہو گئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الحج اشہر حج کے مہینے معلومات معلوم ہے فمن پس جس نے فرض واجب کر لیا فیہن ان میں سے حج فلا رفث پس نہیں وہ کہ وہ بے حجاب ہو یعنی کہ شہوت کرو ولا فسوقا اور نہ گالی دینا ولا جدال اور نہ ہی لڑائی کرنا فی الحج حج میں وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر نیکی یعلم اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وتزودوا اور زاد راہ لے لو ان خیر الزاد التقوی بس بے شک خیرہ بہتر زاد تقوی زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے واتقونی اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والو اور حج کے مہینے معین ہے یعنی کہ مقرر ہے معلوم ہے تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے ملے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑا کرے جو نیک کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا اور زاد راہ یعنی کہ راستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے اے عقل رکھنے والو بس مجھے سے ڈرتے رہو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
لیسا نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پس جب افضتم تم واپس آؤ من عرفات عرفات سے، تو فذکروا پس یاد کرو یا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ میں، وذکروا اور یاد کرو اس کو کما ہداکم جیسا کہ تم کو ہدایت دی گئی ہے، وَإِن كُنتُم اگر ہو تم من قبل وَإِن اور اگر کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے من الضالین گمراہوں میں سے، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس لوٹنے لگو تو مشعر حرام یعنی کہ مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، اور اس سے بیشتر تم ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ ثم پھر افیضو واپس آؤ من حیثو جہاں بھی ہو، افاض الناس واپس ہو اور لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پس جب قضیتم پورا کر لو مناسککم ارکان حج، فذکروا پس یاد کرو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم جیسا کہ اس نے ذکر کرنا سکھایا آباءکم تمہارے باپ دادا کو، او اشدہ یا اس سے بھی اشدہ ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر، فمن الناس پر جو کوئی بھی ناسی لوگوں میں سے من جو کہتا ہے، من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا دے ہم کو فی دنیا میں، وما اور نہیں فی الآخرتی آخرت میں من خلاق اس کا کوئی حصہ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو مینا میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا میں ہی عنایت کر دو، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کذکرکم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو یعنی کہ یاد کرتے ہو اپنے آباءکم اپنے باپ دادا کو جس طرح سے یاد کرتے ہو، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار آتنا دے ہمیں فی دنیا میں حسنۃ نیکی، وفی الآخرت اور آخرت میں حسنۃ نیکی، وقنا اور بچائیے ہم کو عذاب النار آگ کی عذاب سے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ مما وہ جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔
وذکرو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دن فمن تعجل پس جو کوئی جلدی کرے فی یومین ان دنوں میں فلا پس نہیں ہے اسما گناہ علیہ اس پر ومن تاخر جو تاخیر کرے فلا اسما علیہ پس نہیں ہے گناہ اس پر لمن اتقا اور جو کوئی ڈرتا ہو واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو انکم بے شک الیہ اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے اور قیام منا کے دنوں میں یعنی کہ قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور 2 ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اسی کے پاس تم کو جمع کیا جائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام من الناس اور لوگوں میں سے وہ شخص پسند آتی ہے تجھے قولو اس کی بات فی دنیا میں حیات دنیا کی زندگی میں ويشهد الله اور گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو على ما في قلبه جو اس کے دل میں ہے وهو ألد الخصام اور وہ سخت جھگڑالو ہے یعنی کہ کوئی شخص تو ایسا ہی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے ضمیر میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی دنیا کی زندگی بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو اور وہ اپنی نیک دلی کا کتنا ہی دعویٰ کرے لیکن ان باتوں سے کچھ حاصل نہ ہوگا جب تک اس کے دعویٰ کو نہ پرکھا جائے اصلی کسوٹی یہ ہے کہ وہ طاقت اور اختیار پا کر اب وہ لوگوں کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے انسانی غرور و طاقت اور حکمرانی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا اور جب تولا کوئی با اختیار ہو سعی وہ کوشش کرتا ہے پھر ارضی زمین میں لیفسدہ تاکہ وہ فساد کرے فیہا اس میں ویہلکا اور وہ تباہ کرے ہرسا کھیتی کو والنسل اور نسل کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد کرے اور انسانوں کو کی نسل کو نابود کر دے اور اللہ تعالی فتنہ انگیزوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی یہ یہاں پر یہ ہے کہ جو اپنی طاقت کے نشے میں ایسا کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے اخذتہ العزت پکڑے اس کو غرور بالاسمی گناہ کے ساتھ فحسبہ پس کافی ہے جہنم اس کے لیے جہنم ولبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے یعنی کہ غرور کے سبب وہ گناہ میں پھنس جاتا ہے سو ایسے کو جہنم کی سزا اور سزا ہی کافی ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یشری جو بیچ دیتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء طلب کرتے ہوئے مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر اور کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جو فی السلم اسلام میں کافہ پورے کے پورے ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرنا خطوات شیطان کے قدموں کی خطوات کا مطلب ہوتا ہے قدموں کی انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے مبین بہت کھلا
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فَإِن پس اگر زللتم تم لڑکھڑائے یا پھسل گئے، من بعد اس کے ما جاءتکم جب آئے تمہارے پاس بینات روشن ہدایت، فعلموا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد بھی لڑکھڑا جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ حل کیا ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، اللہ صرف ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ہم ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل صائبان من الغمامی بادلوں سے والملائکتی اور فرشتے بھی وقضی الامر اور تمام پورا ہو کام وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ترجع الامور تمام کاموں کو پھیر دیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور وہ کام تمام کر دیا جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل پوچھئے بنی اسرائیل سے کم کتنے ہیں آتیناہم دی ہم نے ان کو من آیت نشانیاں بینتاً کھلی ومن یتبدل اور جو بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو من بعد ما جاءت اس کے بعد ما جاءت جب اس کے پاس آ گئی ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دیتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زُيِّنَ خوشنما بنا دی مزین کر دی للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا حیات دنیا کی زندگی ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لائے والذین اور ان لوگوں کا اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم وہ غالب ہوں گے یوم القیامت قیامت کے روز واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما بنا دیا ہے اور وہ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر غالب آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلى الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔
کانا تھے ناسو لوگ، امتن واحدہ ایک جماعت یا ایک امت، فبعث اللہ پھر بھیجے اللہ تعالیٰ نے نبیین نبی مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزلہ اور نازل کی معہم ان پر کتابہ کتاب بالحقی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفو اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا فی اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتو جو دیے گئے من بعد اس کے ما جاءتہم جب آئی ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں بغیاً ضد سے بینہم ان کے درمیان، فہد اللہ پس ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا جو اس میں اختلاف کیا فی اس جس میں من الحق کی باذنہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ پہلے تو سب لوگ ایک ہی مذہب تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیں، اور ان میں سے اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکامات آ چکے تھے۔ یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا تھا، تو جس امر میں حق ہے وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا حسب تم خیال کرتے ہو تم ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی تک یاتیکم آئی تمہارے پاس مثلو حالت الذین ان لوگوں کی خلو جو گزرے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی تمہیں بأساؤ سختی وضراؤ اور تکلیف، وزلزلو اور ہلائے گئے تم حتی یہاں تک کہ یقولو پکار اٹھے رسول کو والذین اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہو اس کے ساتھ متا کب آئے گی نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد، الا خبردار ان نصر اللہ بے شک مدد اللہ تعالیٰ کی قریب ہے۔ یوں ہی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ تکلیفوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ وہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں، کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو تم خرچ کرو گے من خیرین وہ بہتر ہوگا، فللوالدین والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں پر، والیتامى اور یتیموں اور مسکینوں، وابن السبیل اور راہ چلتے مسافروں پر، وما تفعلوا جو تم کرو گے من خیرین بہتر، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جانتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل مستحق لوگوں میں تقسیم کرو، ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔
कुतिबा फर्ज किए गए हैं, अलैकुम तुम पर, किताल लड़ना फर्ज किया गया है तुम पर लड़ना, वो हुआ कुरहुल लकुम अगरचे तुमको वो नापसंद हो, आसा और अनकरीब हो सकता है अन तक रहो कि तुम्हें नागवार गुजरे शैअन कुछ, वो हुआ और वो खैरुन बेहतर है तुम्हारे लिए, आसा हो सकता है अन तुहिब्बु तुम किसी चीज को पसंद करो, वो हुआ शर्रुल लकुम और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है वान तुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। हो सकता है तुमको कोई चीज नागवार गुजरे, तुम्हें नागवार हो तो मुसलमानों तुम पर अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ना फर्ज किया गया है, वो तुम्हें नागवार हो तो हो, मगर अजब नहीं कि ये चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि तुमको कोई चीज भली लगे और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है तुम नहीं जानते। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ यसअलूनक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसअलूनक वो पूछते हैं यानी शहरिल हरामी इज्जत वाले महीनों के बारे में, किताल लड़ना फी उसमें, कुल कह दीजिए कितालुन लड़ना फी उसमें कबीरुन बड़ा गुनाह है, वसद्दू और रोकना फी अन सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते से, व कुफ्रुन और कुफर करना भी उससे, मिनल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम में निकाल देना, अहली उसके अहल यानी कि उनके रहने वालों को, अकबरू बहुत बड़ा है इंदल्लाह अल्लाह ताला के नजदीक, वल फितनतु और फितना है अकबरू बड़ा मिनल कत्ल कत्ल से यानी कि खून रेजी से, वला यज़ालू और वो हमेशा रहेंगे उसमें, युकातिलूनहुम लड़ते तुमसे, हत्ता यहाँ तक यरुद्दूकुम फेर दे तुमको अन दीनिकुम, वला यज़ालून और वो हमेशा लड़ते रहेंगे तुमसे, युकातिलूनकुम लड़ते रहेंगे, हत्ता यहाँ तक यरुद्दूकुम तुमको फेर दे अन दीनिकुम तुम्हारे दीन से, इन इस्तताऊ अगर वो इस्तात रखें वो कर सके, वमन और जो कोई यरतदिद मुर्तद हो गया मिनकुम तुम में से अन दीनी अपने दीन से फिर गया, फयुमुत पस वो मर जाए, वो हुआ काफिर और रिसालत में कि वो काफिर है, उलाइका बस यही लोग हैं हबीतत ज़ाया कर देता है अल्लाह ताला अमालुहुम उनके अमाल, फिर दुनिया वल आखिरह दुनिया और आखिरत में, उलाइका और यही लोग अस्हाबुन नार दोज़ख में रहने वाले हैं, हुम फीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कुल कह दीजिए उनसे लड़ना उस दिन उन दिनों में गुनाह है, और अल्लाह ताला की राह से रोकना और उससे कुफर करना और मस्जिद हराम यानी खाना काबा में से को बंद करना और अहले मस्जिद को इनमें से निकाल देना, जो ये कुफार करते हैं अल्लाह ताला के नज़दीक उससे भी ज़्यादा गुनाह है, और फितना अंगेज़ी यानी खून रेज़ी से भी बढ़कर है, और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर उनकी कुदरत में हो कि तुमको दीन से फेर दे, जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर गया इनके काफिर हो गया तो वो काफिर ही मरेगा, तो ऐसे लोगों के अमाल दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला ज़ाया कर देंगे, और यही लोग दोज़ख में रहने वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और जिन्होंने हाजिर हुई हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया फी सबिलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते में, उलाइका यही लोग यरजूना उम्मीद रखते हैं रहमतुल्लाहि अल्लाह ताला की रहमत की, वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। जो लोग ईमान लाए अल्लाह ताला के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे वही अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार है, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहमत फरमाने वाला है। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تتفكرون. یسألونک، اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، وہ پوچھتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے اور میسر اور جوئے کے بارے میں. کل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، و منافع، اور فائدہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، و اسمہما، اور اس کا گناہ اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، اس کے نفع سے. ویسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، افوا، ضرورت سے زیادہ. کذالک، اسی طرح، یبین، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، نشان، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے اس میں نقصان ہے بڑے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر اس کا نقصان جو ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور یہ بھی کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، تو کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم. پھر دنیا اور آخرت میں ویسألونک، وہ سوال کرتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں. کل کہہ دیجئے اصلاح لہم، ان کے لیے اچھا کام ہے. وَإِن تُخَالِطُهُمْ، اگر تم ملا لو ہم ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، ضائع جانتا ہے، مفسدہ، خرابی کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، غالب حکمت والا ہے. یعنی کہ دنیا اور آخرت کی باتوں میں آپ سے وہ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے ان کی حالت اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی کہ خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ولا اور نہ تنکیحو، نکاح کرو، مشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں. ولا آمتن، اور البتہ مؤمن لونڈی، ولا آمتن، اور البتہ لونڈی، مؤمنتن، مومنہ، خیرن، بہتر ہے، من المشرکتی، مشرک عورت سے، ولو اگر، اور اگرچہ آجبتکم، بھلی لگے تم کو. ولا تنکیحو، اور نہ نکاح کرو تم مشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو، وہ ایمان لے آئیں. ولا عبد مؤمن، اور البتہ غلام مومن، خیرن، بہتر ہے، من المشرکی، مشرک مرد سے، ولو آجبتکم، اگرچہ تم کو اچھا لگے. اولئک، یہی لوگ، یدعون، دعوت دیتے ہیں تم کو، الی النار، آگ کی طرف. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، بلاتا ہے تم کو، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ. ویبین، اور وہ بیان کرتا ہے آیات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو. اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خاتم کو کتنی ہی اچھی لگے اس مومن لونڈی سے بہتر، مومن لونڈی اس سے بہتر ہے. اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خاتم کو کتنا ہی بھلا لگے مومن غلام زیادہ بہتر ہے. یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے
جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں، کل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ نجاست ہے، فاعتزلوا پس کنارہ کشی کرو نساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں، ولا تقربوہن اور نہ تم قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا تطہرن پس جب وہ پاک ہو جائے فاتوہن پس تم آؤ ان کے پاس من حیث جہاں سے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو پس تم آؤ حرثکم اپنی کھیتی کے پاس انا شئتم جس طرح تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو انکم بے شک تم کو ملاقات کرنی ہے، وبشر اور خوشخبری دے دو مومنین مومن لوگوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی کی طرف جس طرح سے تم چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں ان کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً بہانہ یعنی کہ نشانہ یا آڑ، لِإِيمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا ہے کہ تم نیکی کرو، وتتقوا یا پرہیزگاری کرو، وتصلحوا اور صلح کرو بینہ اپنے درمیان لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اس بات کا ہیلا بہانہ نہ بناؤ کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح اور سازی کرنے سے رک جاؤ۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ ولا یؤاخذکم نہیں مؤاخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تم سے باللغو تمہاری لغو ایمانکم تمہارے قسموں کے بارے میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم اللہ مؤاخذہ کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ بما کسبت جو تم نے ارادہ کیا قلوبکم اپنے دل میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن جو قسمیں تم نے قصد کر رکھا ہے کھاؤ گے تو اس کا مؤاخذہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں نے جو یؤلون قسمیں کھاتے ہیں من نسائهم اپنی عورتوں سے تربصنا ان کے وہ انتظار میں رہے 4 اشہر 4 مہینے، فإن فاؤوا پس جب وہ رجوع کر رہے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیں ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں، اس عرصے کی قسم کے عرصے میں رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر عزموا وہ ارادہ کر لیا طلاق کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے اور جاننے والا ہے۔
اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، متعلقہ عورتیں تربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو ثلاثۃ قروء 3 حیض، ولا یحل اور نہیں جائز لہن ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کنہ اگر وہ چاہیں یؤمنن ایمان رکھتی باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے حقدار احق بردہن یہ کہ وہ لوٹا دے واپس فی ذالک اس میں، ان ارادہ یہ کہ وہ اگر ارادہ کریں یعنی کہ چاہیں اصلاح کرنا، ولہن اور ان کے لیے مثلو عورتوں کے اور ان کے لیے مثلوہن ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثلو مانند اس کی جو علیہن ان پر بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر درجۃ فضیلت ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے جگہ پر رکی رہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے شک میں پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائیں، اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق طلاق مرتانی 2 مرتبہ، فامساکن پس روک لینا بالمعروف دستور کے مطابق، او تسریح یہ چھوڑ دینا یعنی کہ رخصت کر دینا احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں ہے جائز لکم تمہارے لیے ان تاخذوا یہ کہ تم لو مما جو اس سے جو آتیتموہن جو تم دے چکے ہو شیئن کچھ بھی، یعنی کہ اگر تم واپس لو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں، الا مگر ان یہ کہ یہ خافا تم دونوں کو ڈر ہو اللہ یقیمہ یہ کہ نہیں وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فإن خفتم پس اگر تم کو ڈر ہو اللہ یقیمہ کہ تم نہیں قائم رکھ سکو گے حدود اللہ تعالیٰ کی حدود کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر، فیما افتدت پس وہ فدیہ دے کر، پس یہ کہ وہ بدلے میں دے عورت کو بھی اس کے ساتھ تلک حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، فلا تعتدوها پس نہ تم زیادتی کرو اس سے، ومن یتعدی اور جو کوئی زیادتی کرے حدود اللہ تعالیٰ کی حدود سے یعنی کہ تجاوز کرے، اولئک پس یہ لوگ الظالمون ظالم لوگ ہیں۔ طلاق صرف 2 بار ہے، یعنی کہ جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورت کو یا تو بطریقہ شائستہ ان کے نکاح میں رہنے دینا یا پھر بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم نے ان کو دے چکے ہو تم اس سے واپس لے لو، ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو، اور اگر شوہر کو یعنی کہ دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے یعنی کہ عورت اگر دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا، جو لوگ اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہ گار ہوں گے۔
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن پس اگر طلقها طلاق دے دے فلا بس نہیں ہے تو نہیں ہے تحیل حلال ہوگی لہو اس کے لیے من بعد اس کے حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ وہ نکاح کرے زوجن غیرہ کسی اور مرد سے. فإن طلقها پس اگر وہ طلاق دے دے یعنی کہ وہ جو دوسرا مرد ہے اس کو طلاق دے دے فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما دونوں پر ان یتراجعا یہ کہ دونوں رجوع کر لے ان ظنا اور اگر سمجھے وہ دونوں ان یقیما ہے کہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو وتلک اور یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے یبینھا بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں اگر دوسرا خامد بھی طلاق دے دے اور عورت پہلے خامد کی طرف پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں بشرط یہ کہ دونوں یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو دانش رکھتے ہیں یعنی کہ عقل رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو فَبَلَغْنَا پس وہ پہنچ جائے اجلہن اپنی مدت کو یعنی کہ عدت کی فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روک لو ان کو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے وَسَرِّحُوهُنَّ یا پھر چھوڑ دو ان کو بِمَعْرُوفٍ اچھے طریقے سے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ اور نہ تم روکو ان کو ضرارًا تکلیف پہنچانے کے لیے لِتَعْتَدُوا یا زیادتی کرنے کے لیے وَمَن يَفْعَلْ جو کرے ذَلِكَ یہ فقط بس البتہ ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا حضوا مذاق وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر ہے وما انزل اور جو نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب سے والحکمت اور دانائی یعظکم و نصیحت ہے تمہارے لیے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جانتا ہے. عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم انہیں یا تو تم حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رہنے دو یا پھر بطریقے اچھے طریقے سے رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا کہ تم انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا تم ہنسی مذاق نہ بناؤ اور اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو نساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچ جائے اجلہن مدت کو فلا تعذلوہن پس نہ روکو ان کو اینکین ہے کہ نکاح کر لے ازواجہن اپنے شوہر سے اذا تراضوا پر جب وہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کو من کانا جو کہ ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالی پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ذالک یہ ازکا پاکیزگی ہے لکم تمہارے لیے باطہر اور صاف ستھری بات ہے واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے ہونے والے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے تو نکاح کرنے سے بہتر کو اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اور تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالداتی اور مائیں یرضعن جو دودھ پلاتی ہیں اولادہن اپنے بچوں کو حولینی 2 سال پورے حولینی کاملینی پورے 2 سال لمن اس شخص کے لیے جو ارد تم جو چاہے یتیمہ وہ پورا کرے رضاعتا دودھ پلانے کی مدت کو وعلی المولود پوری کرنا وعلی مولود اللہ تو اس کے بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا رزقہن اس کی خوراک و کسوتہن اور لباس بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق ولا تضار والدۃ اور نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اور نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بھی ولدیہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ اور نہ ہی بچے والے یعنی باپ کو بھی ولدی اس کی اولاد کی وجہ سے وعلی الوارث اور اس کے وارث پر مثلو مانند اس کے یہ ہے ان ارادہ پس اگر دونوں ارادہ کر لے فصالا دودھ چھڑانے کا انترازن باہمی رضامندی سے وتشاور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما پس نہیں ہے دونوں پر گناہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر ارادہ کرو تم ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلوا لو گے کسی آیا سے اولادکم اپنے بچے کو فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیکم تم پر اذا سلمتم پس جب کہ تم ارادہ کرو ما آتے تم نے جو ارادہ کیا ہے بالمعروفی دستور کے مطابق واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے اور دودھ پلانے والی ماں کو کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی یاد رکھو نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی سے اصلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بشرطیہ کہ تم دونوں دودھ پلوانے والی کو یعنی کہ آیا کو منتخب کرو دستور کے مطابق ان کا حق جو تمہیں دینا کیا ہے تھا وہ دے دو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے